बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज हम आपको फ़िज़िक्स की क्लास है वो स्टार्ट कर रहे हैं और हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है इसका वो है इंट्रोडक्शन। और इंट्रोडक्शन में जो टॉपिक्स दिए गए हैं उसमें फ़िज़िक्स की डेफिनेशन है, इम्पोर्टेंस ऑफ फ़िज़िक्स है और टीचिंग ऑफ इस्लाम एंड साइंस है और उसमें जनाब कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम एंड पाकिस्तानी साइंटिस्ट है। तो सबसे पहले हम आपको बेटा ये बता दें कि आपको ये नोट्स जो है स्कूल ने प्रोवाइड किए हुए हैं, आप इनको देखते हुए इसमें से जो है वो टॉपिक्स, फर्स्ट टॉपिक जो है इसका वो है डिफाइन फ़िज़िक्स। तो फ़िज़िक्स की बेटा डेफिनेशन ये है, फ़िज़िक्स इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस विच ऑफर द स्टडी ऑफ matter and energy along with the interaction between them। कि फ़िज़िक्स जो है ये साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम मैटर और एनर्जी के दरमियान इंटरएक्शन का मुताला करते हैं। इसके बाद हम आते हैं इसकी इम्पोर्टेंस के ऊपर। इसकी इम्पोर्टेंस हमारी डेली लाइफ में बेटा इस तरह है कि आपका जो ऑटोमोबाइल की टेक्नोलॉजी है वो इस पर डिपेंड करती है, वो फ़िज़िक्स के बगैर नामुकम्मल है। इसी तरीके से अगर आप देखते हैं तो लेज़र, आजकल लेज़र बहुत यूज़ हो रही हैं, लेज़र रेज़ हैं, इसके ज़रिए हम अपनी मेडिसिन की फील्ड में हम बहुत इससे काम लेते हैं और उसे हम मेडिकल की फील्ड में बहुत यूज़ कर रहे हैं। उसके ज़रिए हम डिफरेंट किस्म की डिज़ीज़ को डायग्नोस करते हैं और उसके कुछ प्रिंसिपल, कुछ रूल होते हैं वो अप्लाई किए जाते हैं। इसके बाद जो है बेटा इलेक्ट्रिक पावर भी आपको पता है, ये आजकल हम अपने घरों में बहुत यूज़ करते हैं, इंडस्ट्रीज़ में यूज़ कर रहे हैं इसको हम, और इसका भी फिज़िक्स की इम्पोर्टेंस में बड़ा अहम हिस्सा है। इसी तरीके से न्यूक्लियर एनर्जी जो है इसे भी आजकल एक लार्ज पैमाने पे बेटा यूज़ किया जा रहा है और इसके ज़रिए हम प्रोड्यूस करते हैं इलेक्ट्रिकल पावर। इसी तरीके से हम इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंसेस में भी इसको रिसर्च की फील्ड में यूज़ करते हैं। इसके बाद हम आते हैं बेटा इसकी मेन ब्रांचेज़ हैं जो कि यहाँ गिवन है आपके नोट्स में भी। नंबर 1 मैकेनिक्स, नंबर 2 इलेक्ट्रिसिटी, नंबर 3 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, नंबर 4 सॉलिड स्टेट फिज़िक्स, नंबर 5 एटॉमिक फ़िज़िक्स, नंबर 6 न्यूक्लियर फ़िज़िक्स, नंबर 7 प्लाज्मा फ़िज़िक्स, नंबर 8 बायो फ़िज़िक्स, नंबर 9 एस्ट्रोफिज़िक्स। अब हम आपको इसका एक थोड़ा सा व्यू दे देते हैं। इन डेफिनेशंस को आपका यहाँ एक्सप्लेन भी कर दिया गया है और इस बात को आपने ध्यान में रखना है, जो बातें आज आपको यहाँ बताई जा रही हैं, आपने इन तमाम टॉपिक्स को याद करने के बाद घर में रिटन फॉर्म में लिखना है और बाकायदा इसका असाइनमेंट आप स्कूल में लाके लाजमी विदिन अ वीक जमा करवाएंगे। आप जानते हैं कि मैकेनिक्स जो है बेटा वो ब्रांच फिज़िक्स की जिसमें हम ऐसी बॉडीज़ के बारे में मुताला करते हैं जो किसी फोर्स के ज़ेर असर एक्ट कर रही होती हैं। इसके बाद आती है इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी जो है बेटा इसका कंसर्न चार्जेस से होता है। आपको पता होगा कि चार्ज 2 किस्म के होते हैं, तो उस पर ये डिपेंड करती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो है बेटा इसमें कुछ रूल्स, कुछ प्रिंसिपल्स यूज़ हो रहे होते हैं, इस ब्रांच में हम उसका मुताला करते हैं। सॉलिड स्टेट फिज़िक्स में हम जो है बेटा कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं क्रिस्टलाइन मटेरियल्स की, उनके बारे में हम उसका मुताला करते हैं। एटॉमिक फ़िज़िक्स नाम से ज़ाहिर है, एटॉमिक फ़िज़िक्स एटम से कंसर्न जो इसके 3 जो आपको पता है पार्टिकल्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स आउटसाइड न्यूक्लियस जो होता है उसके बारे में जो हम मुताला करेंगे वो कहलाएगी बेटा एटॉमिक फ़िज़िक्स। न्यूक्लियर फ़िज़िक्स भी जो है आप ये बात जानते हैं
یہ وہ برانچ ہے جس میں ہم نیوکلیائی کے آف ایٹم جو ہوتا ہے اس کے اسٹرکچر کے بارے میں جو ہم معلومات حاصل کریں گے وہ نیوکلیئر فزکس کہلائے گی۔ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ پلازما فزکس ہے یہ ہمیں ہائی آئنائزڈ جو ایٹمز ہوتے ہیں ان کی فارمنگ اور اس کی مکسچر کے بارے میں ہمیں معلومات فراہم کرتی ہے۔ بایو فزکس جو ہے بیٹا یہ ہمیں کچھ ایکسپلینیشنز ہیں، کچھ ٹائپس ہوتی ہیں بایو فزیکل سسٹم کی جو کہ ہم اس میں ریڈ کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، ان کو اس کے بارے میں مطالعہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد آتی ہے آسٹرو فزکس۔ آپ جانتے ہیں یہ بیٹا اپلیکیشن آف ماڈرن فزکس میں یہ وہ پرابلم جو ایسٹرونومی کے ریفرنس سے آتی ہیں ہم اس میں ان کا مطالعہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں بیٹا کنٹریبیوشن آف مسلم سائنٹسٹ۔ ہم آپ کو ان کے چند چیدہ پوائنٹس بتا رہے ہیں۔ نمبر 1 پہلے سائنسدان ہیں ابن الہاشم۔ ابن الہاشم کا بیٹا جو موسٹ اہم ورک تھا انہوں نے ایک بک لکھی تھی جس کا نام تھا کتاب المناظر، جو کہ نیچر آف لائٹ پر لکھی تھی انہوں نے۔ اس کا ایک بڑا اپنا مقام ہے فزکس کی فیلڈ میں۔ اس کے بعد انہوں نے پن ہول کیمرہ انوینٹ کیا بیٹا، اس کے ذریعے ہم آبٹین کرتے ہیں ڈفرینٹ سولر ایکلپس، اس کی مدد سے ہم دیکھ سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد انہوں نے ایک فارمیٹ پرنسپل بھی ڈسکور کیا تھا بیٹا لیز ٹائم کا، جس کو بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اس کے بعد انہوں نے جو ہے ڈٹرمائن کیا تھا نیچر آف لائٹ کے بارے میں، اور پھر انہوں نے یہ ڈکلیئر کیا کہ لائٹ از اے فارم آف انرجی، کہ لائٹ جو ہے وہ انرجی کی ایک فارم ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ آتے ہیں جناب البیرونی۔ البیرونی کے بارے میں بتا دیں ہم آپ کو کہ بیٹا انہوں نے ان کی ایک بڑی فیمس بک تھی جس کا نام تھا کتاب عون المسعودی، جو کہ بیٹا ارتھ کی جو میجرمنٹ ہے اس کے حوالے سے انہوں نے کتاب لکھی تھی۔ اس کے ایک بڑا اہم حصہ ہے سائنس کی فیلڈ میں۔ اس کے بعد انہوں نے جو ہے ہمیں اسپیڈ آف لائٹ کے بارے میں بتایا تھا بیٹا، اور اس کے بعد انہوں نے یہ بھی بتایا ہم کو کہ اسپیڈ آف لائٹ جو ہے یہ ساؤنڈ کی اسپیڈ سے زیادہ ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے ہمیں وہ میتھڈ بتایا جس کے ذریعے ہم لانگیٹیوڈ اور ایٹیٹیوڈ آف اے پارٹیکولر اسپیس کا معلوم کر سکتے ہیں۔ ان کا جو میجر اچیومنٹ تھا البیرونی صاحب کا وہ یہ تھا بیٹا کہ انہوں نے بہت سی ایسے فزیکل لاز پیش کیے جو اس وقت پلینٹس پہ ویلڈ ہوتے ہیں اور اسٹارز پر بھی ویلڈ ہوتے ہیں۔ اس کے بعد آتے ہیں کنٹریبیوشن آف الخوارزمی۔ الخوارزمی صاحب نے بیٹا ایک مشہور کتاب لکھی تھی جس کا نام تھا الجبرا المقابلہ، اور ان کو فاؤنڈر آف الجبرا بھی کہا جاتا ہے۔ اور انہوں نے آپ کو یہ بتا دیں کہ انہوں نے ٹرائگنومیٹرک ریشوز بھی فرسٹ ٹائم انہوں نے ہی اس کے بارے میں ہمیں انفارمیشن یا معلومات دی تھی۔ پھر انہوں نے ایک مزید ان کی فیمس بک تھی الحساب کے نام سے، جو کہ کاؤنٹنگ میں نمبرز کے اور ڈیسیمل سسٹم میں آل اوور دی ورلڈ آج کل یوز ہو رہی ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے بہت سے جیومیٹریکل اور انالیٹیکل سولوشنس آف لینئر ایکویشن کے بارے میں اور کوآرڈینیٹ ایکویشنز کے بارے میں ہمیں معلومات فراہم کی۔ اس کے بعد ہمارے آتے ہیں جناب ڈاکٹر عبدالسلام صاحب۔ یہ ہم آپ کو بتا دیں کہ ڈاکٹر عبدالسلام صاحب وہ پہلے مسلم سائنٹسٹ تھے جنہوں نے ایک تھیوری پیش کی تھی جو کہلاتی ہے گرانٹ یونیفیکیشن تھیوری، اور اس کی بیس پہ آپ میں بتا دوں کہ انہیں 1979 میں نوبل پرائز بھی دیا گیا تھا۔ اور اس کے بعد ہمارے مزید سائنسدان آتے ہیں یعقوب الکندی۔ یعقوب الکندی بھی جو ہے انہوں نے اپنے بہت سی کنٹریبیوشن کی۔ سب سے پہلے انہوں نے جناب یہ آئیڈیا پیش کیا کہ گولڈ کین ناٹ بی میڈ فرام ادر میٹلز، کہ سونا کسی دوسری میٹل سے نہیں بنایا جا سکتا۔ اس کے بعد انہوں نے سائنٹیفک ویو سے کچھ ہمیں ٹیونز کی بیسز اور اس کی فریکوینسی کے بارے میں بھی معلومات فراہم کی۔ اس کے بعد
انہوں نے میڈیسن کی فیلڈ میں بھی بہت ریمارکیبل ورک کیا اور انہوں نے تقریباً 241 بکس ڈفرینٹ سبجیکٹس پر جو ہیں انہوں نے لکھی ہیں جناب۔ اس کے بعد آتے ہیں کنڈیشن آف ارشمیدس۔ انہوں نے ایک اصول پیش کیا تھا جو کہ جانا جاتا ہے ارشمیدس پرنسپل کے نام سے۔ اس کے بعد کچھ ٹاپک آ رہے ہیں لیزر بیٹا ایک ہماری اٹامک فزکس کی فیلڈ میں یوز ہوتی ہیں اور اس کا ایک بڑا کردار ہے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں جناب لیزر کو ہم یوز کر سکتے ہیں، آپ کو پتہ ہوگا اس کی یوز کہاں کہاں ہے۔ لیزر از یوزڈ ان آئی سرجری، لیزر از یوزڈ ان ٹیومر ڈسٹرکشن، لیزر کین بی یوز فار ریکرمنٹ گال اسٹونز اینڈ کڈنی اسٹونز۔ اس کے بعد ہم اس کو انڈسٹری میں یوز کر رہے ہیں آج کل ہم۔ بیم آف لیزر از ویری شارپ اینڈ ہائیلی انرجیٹک، سو پریشیس کٹنگ ویلڈنگ اینڈ ڈرلنگ آف ٹائنی ہولز into hard material can be achieved easily. Laser beam are used for the precise equipment of industries and scientific equipments. اس کے علاوہ اس کو ہم اپنی ڈیفنس کے حوالے سے بھی یوز کر رہے ہوتے ہیں۔ لیزر رینج فائنڈر از یوز ٹو لوکیٹ دا ایگزیکٹ پوزیشن آف اینیمیز فائٹر ایئر کرافٹ۔ لیزر از یوزڈ ان لیزر گائیڈڈ میزائل فار ڈسٹرکشن آف ایئر کرافٹ اینڈ ٹینکس۔ تھینک یو ویری مچ۔ یہ پورا چیپٹر آپ کو میں نے آج ایکسپلین کر دیا ہے اور امید ہے کہ اگر اس میں کوئی آپ کی کوئری رہ جائے تو آپ اس کو ایک پیج کے اوپر بچے لکھ کے آفس میں جمع کرا دیں۔ انشاءاللہ جب ہماری نیکسٹ کلاس ہوگی ہم ان کو بھی دیکھ لیں گے۔ اور آپ یہ ہوم ورک لازمی آپ نے ودن اے ویک کر کے جمع کرانا ہے۔ اگر کوئی اس میں یہ چیز رہ گئی ہو تو آپ اس کو دوبارہ ریٹن جو ہوم ورک جمع کرائیں گے، لاسٹ میں آپ ان کویشچنس کو آپ وہاں نوٹ کر دیجئے کہ اور آپ کے پیرنٹس سے یہ درخواست ہے کہ بچوں کو یہ کام یاد کروائیں اور لکھوائیں۔ پہلے آپ ان کو یاد کریں، پھر اس تمام کویشچنس کو جیسے اسکول نے آپ کو ہدایت دی ہیں رجسٹر کو لکھ کر ودن اے ویک آفس میں لا کے سبمٹ کروا دیجئے۔ تھینک یو ویری مچ۔